اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیاد المرصوص اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب سے۔ نعیم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد آج ہوا۔ کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیاد المرصوص اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کی فاتح خوانی سے ہوا، اور یہ ثقافتی بھارت کی پشپنائی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شرکا کانفرنس میں یہ کہا گیا، فورم نے کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ نہتی شہری بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں، بین الاقوامی قوانین کی سرین اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جہادیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شرکا کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت، قومی دفاع کے لیے ان کی مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا، اور فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز، مجموعی سکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا، اور فورم نے خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کی تکمیل کو سراہا، اور فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے، فورم کے غیر متزلزل حمایت کو سراہا، اور فورم نے پاکستانی میڈیا انفارمیشن واریئرز کو بھی سراہا، جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا ترادف کیا۔ شرکا کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا، جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیہ کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فورم نے سیاسی قیادت کو ان کے دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین، غیر متزلزل عزم کے ساتھ فورم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا۔ فورم نے بھارتی مسلح جہادیت کے خلاف کامیابی کو ان عوامل کے مرہون منت قرار دیا۔ فورم نے پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا، اور پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین واضح حکمت عملی کا عکاس قرار دیا۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جہادیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا، اور طاقت کے استعمال اور دھمکیاں میں رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ فورم نے یہ فیصلہ کیا، اور فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ فورم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کا بھی اعادہ کیا گیا۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جہادیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے ایک خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب ہے، علاقائی سلامتی استحکام کا مرکز ہے، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز کو استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ فورم کا یہ کہنا تھا، پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے امن پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کا جو ہے غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے والے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل اقتدار کے ساتھ نصب و نابود کیا جائے گا۔ فورم نے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی سلامتی، مشرقی بارڈر پر سکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا، اور فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ فورم نے بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی، اور انہیں مقامی سطح پر فطری رد عمل کے جنم کا شاخصہ
شاخسانہ قرار دیا اور فورم نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی برادری کی فوری توجہ اور مؤثر مداخلت کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فورم نے کشمیریوں کے خود ارادیت کے لیے جاری منصوبہ منصفانہ جدوجہد اور اس کی مکمل سفارتی سیاسی اخلاقی انسانی حمایت کی غیر متزلزل عزم کو جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا. کمانڈر فیلڈ مارشل چیف آف آرمی صاحب نے تمام رینکس کے بلند حوصلے، اعلیٰ آپریشنل تیاری، غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پاکستان کی قومی غیر متزلزل حمایت کو سراہ اور آرمی چیف نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم قرار دیا اور آرمی چیف نے فورم کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں اعلیٰ ترین آپریشن تیاری کی ضرورت پر بھی زور دیا. جی بیورو چیف اسلام آباد نئی محبوب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. کانفرنس کا آغاز پر آپریشن بنیاد المرصوص اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی. یہ صفاقتی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی. شرکاء نے کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے. فورم نے اسے بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا. ISPR کے مطابق شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا. فورم کی جانب سے اعادہ کیا گیا ہے. فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے. فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا ہے. فورم نے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.